جی السلام علیکم کلاس. ہم نے لاسٹ جو لیکچر پڑھا تھا آپ کا لائبریری سائنس کا، جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا تحریر کا آغاز کیسے ہوا اور کس طرح سے اس کے ارتقائی مراحل کون کون سے. اب ہم لوگ جو پڑھے ہیں، جیسے ہم لوگ پہلے پڑھتے آ رہے تھے فونیکی رسم الخط ہے، اس کے بعد حروف تہجی کا آغاز ہوا اور اس کے ارتقاء ہوا. اب ہم نے آج کے ٹاپک میں ہم لوگ یہ اسٹڈی کریں گے کہ حروف تہجی کا آغاز کیسے ہوا تھا. جیسے ہمارے جو حروف تہجی ہیں ان کا آغاز کیسے ہوا تھا. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کہ حروف تہجی ہوتے کیا چیزیں. ہونٹوں اور زبان کی حرکت سے پیدا ہونے والے الفاظ حرف کہلاتے ہیں، اور حرف جو ہے نا اس کی جمع حروف کہلاتا ہے. اس کی جب ہم جمع کرتے ہیں تو وہ حروف کہلاتا ہے، حروف تہجی اس کو ہم کہتے ہیں. اور جب ہم اس کی جمع حروف کہلاتا ہے، اور جب ہم اس کو لکھتے ہیں، جب ہم اس کو رائٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا حروف تہجی کہلاتا ہے. اور اس میں جب ہم نیکسٹ آپ کا ہے رسم الخط. رسم الخط کیا چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کسی زبان کو ہم لکھتے ہیں، کسی زبان کو لکھنے کا جو طرز ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، طریقہ تحریر ہوتا ہے، اس کو ہم رسم الخط کہتے ہیں. اور جو رسم الخط تھا اس کے بعد کیسے سب سے پہلے جو یونانیوں سے سٹارٹ ہوا تھا. حروف تہجی جو تھے انہیں سب سے پہلے یونانیوں نے سٹارٹ کیا تھا. اور اس کی آگے جو سی ہیں، اس کی مزید آگے جو سی ہیں وہ صورتیں ہیں، دو صورتیں ہیں، ایک مغربی رسم الخط اور دوسرا مشرقی رسم الخط. مغربی رسم الخط جو سا تھا یہ یونان میں مشہور ہوا، پھر اس کے بعد اٹلی اور پھر اس کے بعد روم میں مشہور ہوا. اور اس کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ 7ویں صدی میں قبل مسیح میں ہوئی تھی. اور اس کی ابتدا میں لاطینی رسم الخط کی ابتدا سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد روم اور پورے مغرب میں یہ پھیل گیا، اس لیے اس کو مغربی رسم الخط کا نام دیا گیا. پھر اس کے بعد 8ویں صدی عیسوی میں شارلیمان نے کیرولین نامی ایک خط ایجاد کیا. اور اس کے بعد کیرولین کے بعد مطلب اسی کی تھوڑی سی چینج شکل تھی. اس کے بعد 1734 میں ولیم کیسلون نے اے سے زی تک حروف تہجی بنائے تھے. جو ہم لوگ اے بی سی پڑھتے ہیں نا، یہ ہماری جو حروف تہجی تھی یہ 1734 میں ولیم کیسلون نے اس کو بنایا تھا، اس نے اس کو ایجاد کیا تھا. اس کے بعد ہمارا دوسرا جو حروف تہجی کے یونانی جو حروف تہجی اس کی دوسری جو ہماری شکل تھی وہ تھی مشرقی رسم الخط. اب مشرقی جو رسم الخط ہے اس کی کیا ارتقائی مراحل تھی، مطلب کیسے سب سے پہلے یہ بنا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہمارے پاس ڈیولپ فارم ہے وہ کیسے آئی. اس میں سب سے پہلے آرامی رسم الخط. آرامی رسم الخط جو تھا یہ سب سے پہلے یہودی فونیکی رسم الخط استعمال کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد 7ویں صدی سے پہلے اس نے شام میں آرامی رسم الخط کی شکل اختیار کر لی. جو ہم لوگوں نے پہلے ارتقائی مرحلے میں فونیکی رسم الخط پڑھا تھا نا، اسی کی یہ جو سی تھی یہ آگے چینج شکل تھی، اسی کی یہ چینج شکل تھی. اور پھر اس کے بعد ہندوستان اور یہ پورے مصر میں پھیل گیا. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہمارا جو سا ہے وہ نبطی رسم الخط ہے. نبطی رسم الخط کون سا تھا؟ اب یہ اس کو نبطی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو سا ہے اس کی کیونکہ اسے قوم نبطی نے ڈیولپ کیا تھا، وہ اس کو استعمال کرتی تھی، اس لیے اس کو نبطی رسم الخط بھی کہتے ہیں. اور یہ دوسری صدی عیسوی میں بہت زیادہ رائج تھا، نبطی قوم اس کو استعمال کرتی تھی. اس کے بعد جدید صناعی رسم الخط. جدید صناعی رسم الخط میں کیا ہے کہ یہ جو پہلی صدی عیسوی میں فونیکی قوم نے اس کو استعمال کیا، اور جو ہم لوگوں کا عربی رسم الخط ہے نا، جو ہم جو طرز تحریر ہمارا عرب میں استعمال ہوتا ہے وہ ادھر سے ہی نکلا تھا. یہ فونیکی قوم نے پہلے جس طرح جو ان کا طرز رسم الخط تھا وہی ہمارا عرب جو ہے وہ اس کی ڈیولپ فارم میں اب جو اس کی رائٹنگ ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو سا ہمارا آتا ہے وہ جدید صناعی کی آگے مزید 2 صورتیں ہیں، ایک خط حمیری اور خط ہیرا. خط حمیری اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ حمیر بن صبا نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو کہ اس نے ایجاد کیا اور پھر اس کے بعد یمن اور پورے عرب میں یہ پھیل گیا. اور جو نیکسٹ اس کی صورت ہے وہ ہے خط ہیرا. خط ہیرا جو سا تھا، یہ ہیرا بیسیکلی کوفہ کا پرانا نام ہے، اور اہل کوفہ نے یہ خط سیکھا اور اس کی اصلاح کی، اور پھر اس کے بعد اسے خط ہیرا کا نام دے دیا. اہل کوفہ اور قریش اور اہل طائف اس سے خط لکھا کرتے تھے. اور اس وقت اور اس خط ہیرا کی سب سے امپورٹنٹ بات اس کی یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت جو خط لکھنے کا جو سسٹم تھا یا جو رسم الخط اس وقت جو رائج تھا وہ یہ خط ہیرا تھا.